بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 32 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قضیہ حملیہ اور شرطیہ کی تعریفات۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ الباب الثانی فی الحجت وما یتعلق بها، فصل فی القضایا۔ القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب، وقیل هو قول یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، وہی قسمان حملیۃ و شرطیۃ۔ اما الحملیۃ فہو ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ، کقولک زید قائم وزید لیس بقائم۔ واما الشرطیۃ فما لا یکون فیہ ذلک الحکم، وقیل الشرطیۃ ما ينحل الى قضیتین کقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنہار موجود، وليس البتة اذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود۔ فاذا حذفت الادوات بقي الشمس طالعة والنهار موجود۔ والحملیۃ ما لا ينحل الى قضیتین بل ينحل اما الى مفردین کقولک زید هو قائم، فانک اذا حذفت الرابطہ اعنی هو باقی زید وقائم وهما مفردان، واما الى مفرد وقضیۃ کما فی قولک زید ابوہ قائم، فاذا حللتہ باقی زید وهو مفرد وابوہ قائم وهو قضیۃ۔ ترجمہ۔ دوسرا باب حجت اور حجت کے متعلقات کے بارے میں ہے۔ یہ فصل قضایا کے بیان میں ہے۔ قضیہ اس قول کو کہتے ہیں جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، اور بعض نے کہا ہے کہ ایسا قول کہ جس کے قائل کو کہا جا سکے کہ وہ اپنے قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اور قضیہ کے دو قسم ہیں، حملیہ اور شرطیہ۔ بہرحال حملیہ تو یہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں ایک شے کے دوسری شے کے لیے ثبوت یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی کا حکم کیا جائے۔ زید قائم، قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، زید لیس بقائم، قیام کی نفی ہے زید سے۔ اور بہر شرطیہ تو یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر یہ حکم نہ ہو۔ اور بعض نے کہا کہ شرطیہ وہ قضیہ ہے کہ جو دو قضیوں کی طرف کھلتا ہو، جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعة فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے۔ ولیس البتۃ اذا کانت الشمس طالعة فاللیل موجود، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو۔ تو جب آپ ادوات کو حذف کریں گے تو باقی رہ جائے گا الشمس طالعة اور النہار موجود۔ اور حملیہ وہ قضیہ ہے کہ جو دو قضیوں کی طرف نہ کھلتا ہو بلکہ وہ دو مفردوں کی طرف کھلتا ہو، جیسے ہمارا قول زید هو قائم، کیونکہ جب آپ رابطہ یعنی ہوا کو حذف کرو گے تو باقی رہ جائے گا زید اور قائم، اور یہ دونوں مفرد ہیں۔ اور یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف کھلتا ہو، جیسا کہ تیرے قول زید ابوہ قائم کے اندر، کیونکہ جب آپ اس کی تحلیل کریں گے تو باقی رہ جائے گا زید اور یہ مفرد ہے، اور ابوہ قائم اور یہ قضیہ ہے۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے الباب الثانی، یہ اس کتاب کے دوسرے باب کو ذکر کیا۔ پہلا باب وہ معرف اور قول شارح کے بیان میں تھا، اور یہ دوسرا باب یہ حجت اور متعلقات حجت کے بیان میں ہے۔ منطق کے اصل میں دو مقصود ہیں، نمبر ایک معرف و قول شارح، اور نمبر دو دلیل و حجت۔
تو مصنف جب منطق کے پہلے مقصود سے فارغ ہوئے یعنی مورف و قول اشارے سے، تو اب الباب الثانی یہاں سے دوسرے مقصود یعنی کہ دلیل و حجت کے اندر شروع ہوتے ہیں۔ وما یتعلق بہا، متعلقات حجت، اس سے مراد قضایا اور قضایا کے احکام ہیں۔ مصنف نے آگے کہا فصل فی القضایا، یہاں ایک سوال آپ بنا سکتے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب منطق کا مقصود حجت ہے تو پھر مصنف کو چاہیے تھا کہ حجت اور دلیل اس کی بحث کو کرتے، یہ قضایا کی بحث کیوں شروع کر دی ہے مصنف نے؟ یہ تو خروج عن المبحث ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حجت کی بحث وہ قضایا اور قضایا کے احکام پر موقوف ہے۔ موقوف اس لیے ہے کیونکہ قضایا یہ جز بنتے ہیں حجت کا، تو اجزاء موقوف علیہ ہوتے ہیں، کل اپنی اجزاء کے اوپر موقوف ہوتا ہے، اور موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف پہلے قضایا کی بحث کریں گے اور پھر حجت کی بحث کو بیان کریں گے، تو اس لیے پہلے قضایا کی بحث کو حجت سے پہلے بیان کیا ہے۔ القضیہ، یہاں سے القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب، یہاں سے قضیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ قضایا یہ قضیہ کی جمع ہے، اور قضیہ کی تعریف ہے کہ ایسا قول کہ جو صدق کا اور کذب کا احتمال رکھے، جس کے اندر دونوں پہلو نکل سکے، صدق کا بھی اور کذب کا بھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قول سچا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قول جھوٹا ہے، تو ایسا قول جو ہوتا ہے وہ قضیہ کہلاتا ہے۔ یہاں آپ اس کی وضاحت سمجھیں کہ یہ قضیہ کے اندر یہ جو قضیہ کی تعریف کی گئی ہے کہ صدق اور کذب کا احتمال رکھے، تو قضیہ کے اندر صدق اور کذب کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ صدق اور کذب کیا ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ قضیہ صدق اور کذب کا احتمال کیوں رکھتا ہے، اس میں کیوں احتمال ہوتا ہے صدق کا اور کذب کا؟ تو پہلی بات، صدق کس کو کہتے ہیں؟ تو صدق کہتے ہیں نسبت کلامی کا نسبت خارجی کے مطابق ہونا، اور کذب ہوتا ہے کہ نسبت کلامی کا نسبت خارجی کے مطابق نہ ہونا۔ تو نسبت کلامی کیا ہوتی ہے؟ جو بھی کلام ہو اس کے اندر ایک نسبت ہوتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زید قائم، کہ زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے، تو زید قائم کہیں تو قیام اور زید، قیام کی جو نسبت ہے زید کی طرف، یہ نسبت ہے زید اور قائم کے درمیان۔ زید لیس بقائم، اس میں آپ نے قیام کی سلب کی ہے زید سے، تو یہاں بھی زید اور قائم کے درمیان ایک ثبوتی ہے، اور زید لیس بقائم کے اندر وہ نسبت سلبی ہے۔ یہ نسبت کلامی ہے، اس کو نسبت بینا بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ واقع خارج کے اندر زید ہے اور پھر وہ کھڑا ہے، یا زید ہے اور وہ کھڑا نہیں ہے، تو یہ واقع اور خارج کے اندر بھی ایک زید اور قائم کے درمیان نسبت ہے۔ اب کلامی نسبت اگر ثبوتی ہو، یعنی اس میں ایک شے کا آپ نے ثبوت کیا دوسری شے میں، اور خارج اور واقع کے اندر بھی اس شے کا ثبوت ہو دوسری شے کے لیے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق ہے۔ اور اگر کلام میں تو آپ نے ایک شے کا ثبوت کیا لیکن خارج کے اندر ثبوت نہیں ہے بلکہ سلب ہے، یا کلام میں آپ نے سلب کی اور خارج کے اندر ثبوت ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کہا زید قائم، کلام کے اندر قیام کی نسبت کی زید کی طرف، ثبوت کیا قیام کا زید کے لیے، اور خارج کے اندر بھی قیام کا ثبوت ہو زید کے لیے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نسبت کلامی خارجی کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ نے کلام میں تو قیام کا ثبوت کیا ہو زید کے لیے لیکن خارج کے اندر قیام کا ثبوت نہ ہو بلکہ سلب ہو، تو اس کو کہیں گے کہ یہ نسبت کلامی خارجی کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب آپ کو تعریف سمجھ آ گئی کہ صدق کیا ہوتا ہے کہ نسبت کلامی کا خارجی کے مطابق ہونا، اور کذب ہوتا ہے نسبت کلامی کا خارجی کے مطابق نہ ہونا۔ اچھا، اب یہ سمجھیں کہ
قضیہ کے اندر یہ دونوں پہلو کیوں ہوتے ہیں، صدق کا اور کذب کا؟ تو وہ دونوں پہلو اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ قضیہ جو ہوتا ہے، قضیے کے اندر دو نسبتیں ہوتی ہیں، نسبت کلامی بھی ہوتی ہے، نسبت خارجی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ احتمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نسبت کلامی خارجی کے مطابق ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نسبت کلامی خارجی کے مطابق نہ ہو۔ تو اس وجہ سے قضیہ کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ قضیہ وہ قول ہے کہ جس کے اندر صدق اور کذب کا احتمال ہو۔ بعض اس کی تعریف یوں بھی کرتے ہیں کہ قضیہ اس قول کو کہا جاتا ہے کہ جس کے قائل کو کہا جا سکے کہ وہ اس قول کے اندر سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، وہ صادق ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ بھی ملتی جلتی پہلی تعریف سے ہی یہ دوسری تعریف بھی ہے۔ تو یہ ہوگی قضیہ کی تعریف۔ آگے ہے وہی قسمانی حملیت و شرطیت۔ یہاں سے مصنف قضیہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ قاعدہ ہوتا ہے پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے اور پھر شے کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو قضیہ کی تعریف پیچھے آ چکی، اب قضیہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو قضیہ کے ابتداءً دو قسم ہیں، نمبر ایک قضیہ حملیہ اور نمبر دو قضیہ شرطیہ۔ آپ وجہ حسر سمجھیں کہ قضیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی سلب دوسری شے سے یہ والا حکم پایا جائے گا یا یہ والا حکم نہیں پایا جائے گا۔ اگر تو قضیہ کے اندر یہ حکم ہو کہ ایک شے کا ثبوت ہے دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی سلب ہے دوسری شے سے، تو ایسے قضیہ کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں، اور اگر یہ حکم نہ ہو تو اس قضیہ کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ اب وجہ حسر کے بعد ان دونوں کی تعریفات اور مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ قضیہ حملیہ کی مصنف نے تعریف کی فَهُوَ مَا حُكِمَ فِيهَا بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ۔ یہ وہی تعریف ہے، یعنی کہ قضیہ حملیہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جس میں ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے یہ حکم کیا جائے، یہ حکم کیا جائے کہ ایک شے کا ثبوت ہے دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی سلب ہے دوسری شے سے۔ جس شے کا ثبوت یا جس شے کی نفی ہو اس کو محمول کہتے ہیں، اور جس شے کے لیے ثبوت ہو یا جس شے سے نفی ہو اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ جیسے زید قائم، تو اس کے اندر قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، تو زید موضوع کہلائے گا اور جو قائم ہے یہ محمول کہلائے گا۔ یا زید لیس بقائم، اس کا معنی ہے کہ قیام کی سلب ہے زید سے، تو جس کی سلب ہے یعنی کہ قائم کی یہ محمول ہے، اور جس سے سلب ہے یعنی زید وہ موضوع ہے۔ وَأَمَّا الشَّرْطِيَّةُ فَمَا لَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمُ۔ یہ قضیہ شرطیہ کی تعریف ہے۔ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ جس کے اندر یہ حکم نہ ہو۔ کون سا حکم؟ کہ ایک شے کا یعنی یہ حکم کہ ایک شے کا ثبوت ہے دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی ہے دوسری شے سے۔ جس طرح مثلا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، تو یہاں دو چیزیں نہیں ہے کہ ایک شے کا ثبوت ہو دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی سلب ہو دوسری شے سے، بلکہ یہاں دو قضیے ہیں، کانت الشمس طالیۃ ایک اور فالنہار، یہاں دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک شے کا ثبوت ہے دوسری شے کے لیے۔ وکیلا الشرطیۃ ما ینحل الی قضیتین، یہاں سے مصنف قضیہ حملیہ اور شرطیہ کی دوسری تعریفات کرتے ہیں۔ ایک قسم کی تعریفات تو آ گئی، ایک تعریف دونوں کی آ گئی، اب یہاں سے دوسری تعریف کرتے ہیں۔ تو قضیہ شرطیہ کی پہلے تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ قضیہ شرطیہ کی تعریف یہ وجودی ہے اور قضیہ حملیہ کی تعریف سلبی ہے، اور پہلی جو تعریف تھی وہ اس کے برعکس تھی، حملیہ کی وجودی تھی اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا، اور شرطیہ کی عدمی تھی اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ تو یہ قضیہ شرطیہ کی پہلے تعریف کرتے ہیں، الشرطیۃ ما ینحل الی قضیتین۔ قضیہ شرطیہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جو دو قضیوں کی طرف منحل ہو یعنی کہ کھلے، یعنی جب ہم قضیے سے ادوات کو ہٹائیں تو قضیہ دو قضیوں کی طرف منحل ہو، دو قضیے نکل آئیں، تو ایسے قضیے کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی جس طرح کہ ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اس کے اندر، اور اسی طرح یہ تو موجبہ کی مثال ہے، اور سالبہ کی مثال ہے لیس البتۃ اذا کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود، یہ سالبہ کی مثال ہے،
ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اس کا مطلب ہے کہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے۔ یہ منطقی اعتبار سے اگر ہم اس کا معنی کریں تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ وجود نہار سچا ہے ہر اس تقدیر پر جس پر طلوع شمس سچا ہے، اور لیس البتہ اذا کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود، اس کا معنی یہ ہوگا کہ وجود لیل سچا نہیں ہے جس تقدیر پر طلوع شمس سچا ہے۔ یہ معنی تھا۔ فَإِذَا حَذَفْتَ الْأَدَوَاتِ، یہ مثال کو ممثلہ کے اوپر مصنف منطبق کرتے ہیں کہ آپ ان دونوں قضیوں سے جب ادوات کو حذف کر دیں، مثلا پہلا قضیہ ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اس کے اندر ان اور فا یہ ادوات، ان کو آپ حذف کریں تو پیچھے دو قضیے نکل آئیں گے، کانت الشمس طالیۃ یہ قضیہ اور النہار موجود یہ دوسرا قضیہ، تو یہ دو قضیے نکل آئے۔ تو یہ ایسا قضیہ ہے جو حذف ادوات کے بعد دو قضیوں کی طرف منحل ہوتا ہے، یعنی جب ہم ادوات کو حذف کرتے ہیں تو دو قضیے نکل آتے ہیں، ایسا قضیہ شرطیہ کہلاتا ہے۔ والحملیۃ ما لا ينحل، یہاں سے قضیہ حملیہ کی دوسری تعریف کرتے ہیں۔ تو قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں کی طرف منحل نہ ہو، بلکہ وہ دو مفردوں کی طرف منحل ہو یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف منحل ہو۔ دو مفردوں کی طرف منحل ہو، اس کی مثال دی جیسے زید ہوا قائم، ہوا رابطہ ہے، اس کو آپ حذف کر دیں تو پیچھے دو مفرد بچیں گے، زید اور قائم، یہ دونوں مفرد ہیں۔ یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف منحل ہو، اس کی مثال دی جیسے زید ابوہ قائم، اس مثال کے اندر زید یہ مفرد ہے اور ابوہ قائم یہ قضیہ ہے، تو یہ قضیہ ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف منحل ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم قضیہ حملیہ کہیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ حملیہ کی بھی دو تعریفات اور قضیہ شرطیہ کی بھی دو تعریفات، اور ان سے پہلے ہم نے مطلق قضیہ کی تعریف کو جانا۔ امید ہے کہ آپ لوگ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قضیہ کی تعریف کریں اور پھر قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ کی دونوں تعریفات اور مثالیں دے کر آپ دونوں تعریف کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے ساتھ